اس پہ سگنلز اور وائی فائی کا مؤثر انتظام نہیں ہو سکا اور ویڈیو لنک پر گفتگو ممکن نہیں رہی. آڈیو گفتگو کے لیے سگنلز اویلیبل تھے، تو پھر میں نے ان کو اطلاع کی کہ اسی پر میں گفتگو کر لیتا ہوں. بار دیگر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جملہ معزز نمائندگان کی آمد پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ اس دیرینہ تاریخی مخلصانہ کمٹمنٹ پر انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج 15 جون ہے اور پرسوں 17 جون 2014 کی یاد تازہ ہوگی اور 7 سال ہو جائیں گے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں شہیدوں کے خون کو بہے ہوئے اور ان کے مظلوم بچوں کو، جن میں ہماری بیٹی بسمہ باجی بھی بیٹھی، تنزیلہ شہید کی بیٹی اور شازیہ شہید کی بھتیجی آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھی ہیں، اور اس طرح 14 شہیدوں کے پسماندگان، ان کے یتیم بچے بچیاں، ان کے بیوگان 7 سال سے اس ظلم کے لیے انصاف کے حصول میں در بدر دھکے کھا رہے ہیں. اور آج تحریک انصاف کی حکومت ہے، مگر تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور دور دور تک انصاف کی راہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کیسے شروع ہوا اور آج کہاں پر کھڑا ہے. آپ سب اس موقع کے گواہ ہیں کہ 14 لوگوں کو بے دردی سے شہید کر کے غلط ایف آئی آر درج کرائی گئی، پھر غلط تفتیش کی گئی. ہم نے احتجاج کیے اور تاریخی احتجاجات اور دھرنوں کے نتیجے میں دوبارہ نئی ایف آئی آر درج ہوئی. پھر احتجاج کرتے رہے 2-2.5 سال تک. جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ عدالت کے ذریعے وصول ہوئی. پھر احتجاج کرتے رہے سال ہا سال اور سپریم کورٹ میں پھر ہماری بیٹی بسمہ باجی اپیئر ہوئی درخواست لے کر. میں نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان خود کر رہے تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا بسمہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ دست شفقت رکھتے ہوئے کہ میرے بیٹے آپ تعلیم پر توجہ دیں، انصاف فراہم کرنا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو انصاف ملے گا. اس لارجر بینچ کے سامنے خود میں نے دلائل دی، سارے ملک کو معلوم ہے. پھر ہمارے وکلاء کی ٹیم نے بھی دلائل دیے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے متفقہ طور پہ اس امر کو تسلیم کر لیا کہ نئی جے آئی ٹی کا بنایا جانا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی صحیح تفتیش اور انصاف کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے. کیونکہ وہاں میں نے اسٹیبلش کر دیا تھا اور ہمارے لائر نے قانونی نکات سے یہ بات واضح کر دی تھی کہ پہلے کی جانے والی تفتیش میں 87 زخمی، یہ جن کی بیوگان، جن کی مائیں، جن کی بہنیں بیٹیاں بھی آپ کے سامنے بیٹھی، ان زخمیوں میں سے ایک شخص کی بھی گواہی ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی.
یہ کیسی تفتیش ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور 14 شہیدوں میں سے ایک شہید کے وارثوں میں سے بھی یا عزیز اعزاء اقارب میں سے کسی کی شہادت قلم بند نہیں کی گئی. یہ کیسی تفتیش ہے؟ جب یہ حقائق سامنے آئے تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کی ضرورت کو تسلیم کیا اور اپنا آرڈر پاس کیا، جس کے نتیجے میں حکومت پنجاب نے حسب ضابطہ نئی جے آئی ٹی بنائی، جس کے سربراہ اے ڈی خواجہ بنے. یہ وہ مطالبہ تھا جو ہم 2014 کے دھرنے سے کے زمانے سے پیش کیے کر رہے تھے کہ غیر جانبدار جے آئی ٹی بنے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کرے. خیر 5.5 سال کی تگ و دو کے بعد وہ جے آئی ٹی بنی، ہم اس میں اپیئر ہوئے. 250 یا 250 کے قریب افراد نے اپنی شہادتیں قلم بند کروائیں. میں یہ بات ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں. 87 افراد ہماری جانب سے جو اے ڈی خواجہ صاحب کی سربراہی میں بنی ہوئی جے آئی ٹی کے آگے اپیئر ہوئے، جن کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور 150 کے قریب ملزمان کی طرف سے افراد اپیئر ہوئے. تمام ملزم یعنی نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب تک کی شہادتیں لے لی گئی، ان کے بیانات بھی قلم بند ہو گئے. اور تمام باقی پولیٹیکل لیڈرز، پولیس کے لیڈرز، بیوروکریٹس، افسران، ملازمین، ایس ایس پی سے لے کے پولیس کنسٹیبلز تک، یعنی 250 سے 250 کے درمیان افراد کے بیانات دونوں طرفوں سے قلم بند ہوئے. تفتیش کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کی رپورٹ چالان کی صورت میں سبمٹ ہونا تھی عدالت میں، تاکہ پوری جامع تفتیش کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکے. این اس وقت جب تفتیش مکمل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کے بیان بھی قلم بند ہو گئے، جب وہ سبمٹ ہونے والی تھی تو ایک کانسٹیبل، سوچنے کی بات ہے، جسٹ اے سنگل کانسٹیبل جو ملزمان میں سے تھے، خود ملزم تھا، اس نے ایک درخواست دی اور اس کی درخواست پر اس جے آئی ٹی کے تشکیل کے آرڈر کو معطل کر دیا گیا اور اس رپورٹ کو عدالت میں چالان کے سبمٹ کرنے سے روک دیا گیا. ایک ملزم کانسٹیبل کی درخواست میں اتنی طاقت ہے، اور اس دھرتی پر 14 شہید جن کے خون بہ گئے اور 100 زخمی جو گولیوں سے جن کے جسم چھلنی ہو گئے، ان کے خون کے قطرے میں وہ طاقت اور تاثیر نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہم پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کا پھر ایک لارجر بینچ بنا کہ جو جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں بنی تھی، وہ سپریم کورٹ سے ایک ماتحت عدالت نے ایک کانسٹیبل کی درخواست پر معطل کر دی ہے. اس کی رپورٹ اور چالان عدالت میں سبمٹ ہونے سے روک دیا گیا. سپریم کورٹ نے پھر دلائل سنے، ہمارے موقف سے ایگری کیا اور آرڈر کیا کہ واپس ہائی کورٹ میں جائیں، وہی بینچ یا اس سے بڑا بینچ سنے، مگر ترجیحاً 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ نے کہا، تاکہ جے آئی ٹی بحال ہو. وہ فیصلہ جے آئی ٹی کے بحال کرنے کا ہوتا ہے یا نہیں، مگر 3 مہینے میں فیصلہ ترجیحاً کیا جائے. آج وہ 3 مہینے کی جو ہدایت دی گئی تھی، اس کیس کو بھی 16 مہینے گزر چکے ہیں. 16 مہینے. تاریخیں، ابھی ایک نظام ہے، قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسٹے آرڈر برقرار ہے اور کیس ایک قدم آگے حصول انصاف کی طرف بڑھنے کی پوزیشن میں ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں مظلوموں شہیدوں کے انصاف کے لیے اس ملک کے 3 بڑے اشخاص نے وعدہ کیا تھا. سب سے پہلا وعدہ
آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے مجھ سے کیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف آپ کو مل کر رہے گا. میں وعدہ کرتا ہوں, میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جھٹک کر وعدہ کیا تھا آپ کو انصاف ملے گا, میں کمٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے اس بسمہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا, بیٹے آپ آج کے بعد فکر نہیں کریں گے, ہم نے ذمہ داری لے لی, آپ ہمارے پاس آ گئے, آپ تعلیم پر توجہ دیں, آپ کو انصاف مل کے رہے گا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس. اور پھر اس کے بعد تیسرے شخص جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, عمران خان صاحب, جنہوں نے وعدہ تو کیا میرے ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے احتجاجوں میں شرکت کی تھی, اس کا نعرہ بلند کیا تھا, مطالبے میں ہم آواز ہو کر مطالبہ کیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں ان 3 آفیسز سے بڑا بھی کوئی اور آفس ہے. میرا خیال ہے کہ اور کوئی بڑا آفس نہیں. تینوں کے وعدے, اور تینوں اشخاص نہیں ہوتے, انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. مگر آج 7.5 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے, انصاف ملنا تو دور کی بات ہے, اس کا دروازہ بھی نہیں کھلا ابھی تک. جہاں ہم قاتلوں کے دور حکومت میں کھڑے تھے, وہاں آج اس دور حکومت میں وہیں کھڑے. کورٹ میں ہمارا کیس, آپ اندازہ کریں, ایک وقت تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہماری 60 کے قریب شہادتیں یعنی گواہیاں ہو چکی تھی, 60 کے قریب. پھر ایک قانونی تکنیکی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, کیس ڈی نوو ہو گیا, سکھیرا صاحب نے جوائن کر لی تفتیش, کچھ اور ملزمان نے عدالت میں آ گئے تو عدالت نے اس کو واپس 0 پر پہنچا دیا, ساری کارروائی کا ردم ہو گئی. یہ قانونی طریقہ ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ پھر جب دوبارہ سکوئر 1 پہ آئے تو آج 7 سال بعد صرف مستغیث, یہ جو آپ کے سامنے جواد حامد بیٹھے ہیں مدعی اس مقدمہ کے, صرف ان کی گواہی ہوئی ہے. اگلا سٹیپ ابھی تک ملزمان کے وکیلوں نے ان پر جرح بھی نہیں کی, اور باقی 80 لوگوں کی گواہیاں تو پھر بعد میں ہوں. کیس سکوئر 1 پہ 0 پہ کھڑا ہے اور 7 سال بیت گئے. یہ اس ملک کا نظام انصاف ہے, یہ اس ملک کا نظام قانون ہے. اور دوسری, جے آئی ٹی کی تفتیش کی صورتحال پہلے واضح کر چکا ہوں. ہمارے پاس جتنے شواہد تھے, ثبوت تھے, جو ڈیٹا تھا, جو ریکارڈز تھے, جو کچھ تھا, جو ہم کسی عدالت میں کسی ادارے میں جمع نہیں کروا پائے تھے اور نہ جمع کروا رہے تھے, اس کو تفتیش کے مرحلے پر جے آئی ٹی کو ہی دینا تھا. ہم نے وہ ساری دستاویزات تفتیش کے دوران اے ڈی خواجہ صاحب کی سربراہی میں بننے والی جے آئی ٹی کو دے دی, ریکارڈ دے دیے, ڈیٹا دے دیا, جو کچھ ہمارے پاس تھا سارا ان کے سپرد کر دیا. سب کچھ جب ان کے سپرد ہو چکا اور اب وہ عدالت کو تھرو پراپر چینل قانونی طریقے سے چالان کی شکل میں سبمٹ کرنے والے تھے, تو اس پر سٹے ہو گیا. آج نہ ہمارے پاس کچھ رہا, نہ وہ چالان سبمٹ ہوا, اور کیس وہیں کھڑا رہا جو 2014 اور 15 میں تھا. میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں, ہمارے ساتھی تھے, ہم نے مل کر جد و جہد کی تھی, وہ کبھی اپنے گریبان میں گردن جھانک کر عمران خان صاحب کبھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں ان شہیدوں کے خون کا بھی حصہ ہو. سوچیں کبھی. ان مظلوموں نے مل کے جد و جہد کی تھی, کہیں اس جد و جہد نے آپ کو کوئی طاقت, کوئی آپ کو دفاع, کوئی حفاظت فراہم کی تھی یا نہیں کی تھی. سوچیں کبھی. آپ کئی بار چل کے یہاں مظلوموں کو انصاف دلانے پر
احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہوئے چل کے آئے تھے. کبھی یاد کریں پرانا وقت. آج آپ اقتدار میں ہیں. آج حکومت ان قاتلوں کی تو نہیں ہے. وہ تو خود در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ اپنی ضرورت کے لیے چاہیں تو چھٹی والے دن بھی دفتر لگوا لیتے. ہسپتالوں کی رپورٹیں بھی کہا جاتا ہے کہ بنوا لی ہیں. بیرون ملک چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں وابیدہ کیا جاتا ہے. چھٹی والے دن دفتر کھلوا لیتے ہیں. یہ تو عالم ہے ان لوگوں کا. اور جو شہید ہیں, مظلوم ہیں, جن کے لیے انصاف اور طاقت اور ان کی ہمدردی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. کیا سیاست اس چیز کا نام ہے؟ سیاست صرف لفظوں کی بات ہے, کسی لفظ کا معنی نہیں ہوتا. 3 انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں نے وعدہ کیا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں, ادارے کے سربراہ کا کیا ہوا وعدہ, اس وعدے کا کوئی معنی بھی ہے یا صرف الفاظ ہوتے ہیں؟ ہم کسی ادارے کی بے ادبی گستاخی نہ کر رہے ہیں, نہ کریں گے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کبھی سوچیں گے. صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں. ہمارے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مظلوم کی مدد کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سایہ اس کے سر پہ ہوگا. جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اسے اپنا پڑوس دوں گا. ہم ان یتیموں کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہمارے تو ضمیر کا میٹر ہے, ہمارے دین کا, ایمان کا, غیرت کا, تحریک کا, جماعت کا. ہمارا تو جینا مرنا ہے. ہم نے تو آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم تو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, مگر اب بدامنی تو نہیں کر سکتے. یا تو بدامنی کرنے والے, دہشت گردی کرنے والے دہشت گردی کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی ان کے واپس ہو جاتے ہیں. یہاں تو یہ کچھ ہوتا ہے. مشکلات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرامن ہیں, جو امن کے راستے پہ چلتے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ علم ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو ضلع ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا وہ تو ہوا, مگر کتنے پرچے انہوں نے بے گناہ کارکنوں کے خلاف کاٹے, درجنوں کے حساب سے. ان میں جو پرچے جن کے چالان سبمٹ ہو گئے, عدالتوں میں کیس چلے, سب میں ہمارے کارکن بے گناہ ثابت ہوئے, بری ہو گئے, سوائے سرگودا کے ایک کیس کے کوئی 125 کارکنوں کو ناجائز زیادتی کے ساتھ انہیں سزا دی گئی, جنہیں ہائی کورٹ لاہور نے سب کو بیل پر رہا کر دیا. اپیل پینڈنگ پڑی ہے. جب وقت آئے گا, اللہ چاہے گا, وہ بھی بے گناہ ہیں, انشاءاللہ رہا ہوں گے. جو کیس پروسیڈ ہوئے سارے کارکن رہا ہو گئے. اور 16 کیس ایسے ہیں, 15 سے 16, 9 لاہور میں اور 6 اسلام آباد میں. اسی طرح جھوٹے کیس پڑے بے گناہ لوگوں پر. ان کے چالان بھی سبمٹ نہیں ہوئے, ان کی تفتیش بھی نہیں ہوئی. ایف آئی آر پرچے کاٹ کے تھانے میں پڑے ہیں, اور ان ایف آئی آروں کو ختم کرنا صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی صوابدید ہوتی ہے. اس کا چالان, جس کا چالان بھی سبمٹ نہ ہوا ہو, اس کا پروسیجر نہیں ہوتا. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ پرچے ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگ صبح شام کئی بار دہشت گردوں کے پرچے ختم کر چکے ہیں, مذاکرات کے ذریعے, پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے ساتھ. مگر پرچے رکھے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. خان صاحب آپ بتائیں, آپ کا بوقت ضرورت کون سا ہے جو آپ کا کام آئے گا؟ ان مظلوموں کے پرچے کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے, جن کی تفتیش نہیں ہوئی, جن کا چالان سبمٹ نہیں ہوا, جن پر گواہیاں نہیں ہیں, کاروائی نہیں ہوئی پولیس نے, اور تھانے میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان پرچوں کے نام پر جب چاہیں اٹھا دیں گے لوگوں کو. آپ بھی ایسے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ پرچے. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ جھوٹے پرچے تو ختم کر سکتے تھے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات میں میری مداخلت نہیں ہے, مگر یہاں جو تھانے میں بغیر کسی کاروائی کے پڑے ہیں پرچے, وہ تو ختم کر سکتے تھے. اس کا ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں دیا. ہمارے کافروں میں ایک شخص آپ کے دور میں بھی گرفتار نہیں ہوا, آپ کے دور میں معطل نہیں ہوا, کوئی ڈی گریڈ نہیں ہوا. سب کو ترقیاں ملی, سب محفوظ ہیں.
جن کے خلاف آپ تقریریں کرتے تھے وہی آپ کی حفاظت میں ہیں. ان کو آپ کے دور میں بھی ترقیاں ملی ہیں جیسے پچھلے دور میں ملتی تھی. کوئی معطل نہیں ہوا جیسے پہلے معطل نہیں ہوئے تھے. پریشان وہ ہیں جو مظلوم تھے, جو بے گناہ تھے, جن کا سب کچھ لٹ گیا. پریشان حال اس وقت بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہے. میں نے یہ صرف یاد دہانی کروائی ذمہ داران کو, اور میں امید رکھتا ہوں, اچھا پازیٹو سوچ رکھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ خیر کی طرف کوئی قدم بڑھائیں گے ان مظلوموں کے لیے. پہلی بار اس جے آئی ٹی میں مدثرین کا موقف لیا گیا. میں نے کہا 125 سے 250 کے قریب بیانات قلم بند کیے گئے. یہ ساری ایکسرسائز کس لیے ہوئی؟ اس کے بعد ہر چیز معطل پڑی, اور آج 7 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا. کوئی اور جماعت ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. اسی نظام کی وجہ سے لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے, کوئی کیسز کی پیروی نہیں کرتا. کروڑ روپے کون دیتا رہے وکیلوں کو سال سال پوری زندگی؟ کون پیروی کر سکتا ہے؟ ہر شخص اس ملک کے نظام سے, قانون سے اور اس طریقے کار سے مایوس ہے. اس کی وجہ سے طاقتور لوگ دندناتے ہیں, قتل کرتے ہیں, عزتیں لوٹتے ہیں, تباہی کرتے ہیں, لوگوں کو جانوں سے خون سے کھیلتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون, کوئی ادارہ ان کا مواخذہ نہیں کر سکتا. چھوٹ جاتے ہیں, اور مظلوم, یتیم, محروم, کمزور لوگ الٹیمیٹلی ہار کر, چونکہ ان کو کہیں راستہ نظر نہیں آتا جہاں سے انصاف ملے, وہ دیت لے لیتے ہیں, خون بہا پیسے لے لیتے ہیں, سرنڈر کر لیتے ہیں, سمجھوتا کر لیتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد جگہ ہے, واحد گھر ہے, واحد ادارہ ہے, واحد تحریک اور تنظیم ہے جس نے نہ آپ کی دیت لی, نہ خون بہا لیا, نہ سرنڈر کیا, نہ سمجھوتا کیا, نہ کریں گے قیامت کے دن تک. اگر یہاں سے انصاف نہ ملا تو اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا, اور آپ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے جو مظلوموں کو انصاف دے سکتے تھے مگر نہیں دینے دیا. ہمارا تو ایمان ہے, ہم تو مایوس نہیں ہیں. ہمیں تو یہاں نہیں ملے گا تو قیامت کے دن مل جائے گا. ہم سرخرو ہیں, سرخرو رہیں گے, اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے. اس عدالت سے کوئی چھوٹ نہیں سکے. میں بار دیگر میڈیا کے ساتھیوں کے شکریہ کے ساتھ اور حکومت وقت کے ساتھ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو میں نے ریمائنڈر کے طور پہ کی ہے تاکہ آپ کو یاد دہانی کراؤں اور قوم کو پتا چلے کہ ثانیہ مورل ٹاؤن کا کیس کہاں کھڑا ہے. آگاہی کے لیے, یاد دہانی اور آگاہی کے لیے کہاں کھڑا ہے. ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ تھے, کمیٹڈ ہیں, کمیٹڈ رہیں گے. مگر جب آپ قانونی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی خبر نہیں بنتی, نہ وہ ٹی وی پہ خبر آتی ہے, نہ وہ کوئی نیوز کا آئٹم بنتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کون سرنڈر کر کے بھاگ گیا, کمپرومائز کر گیا, اور کون مسلسل لڑ رہا ہے. کروڑوں روپے وکیلوں کی ٹیمیں ہائر کرتے کرتے دے رہا ہے اور لڑ رہا, کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی. کیونکہ 17 جون کا وقت قریب ہے, میں نے چاہا کہ میں اپڈیٹ دوں, اپنی میڈیا کے بھائیوں کو اور پوری قوم کو آگاہ کروں کہ اس کیس کی یہ پوزیشن ہے, ہم اس کے ساتھ کریں, اور انشاءاللہ یہ جنگ قانونی طریقے سے لڑتے رہیں, مایوس نہیں ہے. یاد دہانی کرا دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو خیر پر عمل کرنے, مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کی توفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ احباب جو کے سوالات کے لیے میں نے آواز کھول دیں آپ اپنی طرف سے. آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ اگر اس مائک پہ آواز نہیں آ رہی, قاعدہ محترمہ میرے پاس آواز آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے پاس آپ کی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. اگر آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام کاشف سلیمان ہے ٹی وی سے.
اچھا پوچھنا یہ چاہتا جی، ہوں جی۔ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بات کی یہ شہدا کی، جو اس وقت میں بھی یہاں ماڈل ٹاؤن میں موجود تھا، میں آیا تھا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ عمران خان کے ساتھ بھی رہے، احتجاجوں میں بھی ساتھ تھے. اب ان کی جانب سے اگر یہ نہیں کیا جا رہا تو نواز شریف کی حکومت کے اندر تو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی حکومت جو تھی وہ مرکز میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی. اب تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے. آیا اس کے اندر اداروں کی نااہلی ہے؟ کوئی لوگ ایسے ملوث ہیں جن کے خلاف کام نہیں کر سکتے؟ ادارے اس حوالے سے مجبور ہیں، کیونکہ اگر نواز شریف کے حوالے سے کیس کرنا ہوتا تو یہ حکومت تو پہلے ان کے اوپر کیسز کر رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت بھی ان کے اوپر کیس نہیں بنا رہی؟ شکریہ. آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور آپ کے سوال کی مناسبت سے میں نے اس حوالے سے جو عرض کرنا تھا کر دیا ہے. میں اسپیسیفکلی اب مزید کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہ رہا. حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان سے جو نتیجہ میں اخذ کر سکتا ہوں وہی نتیجہ آپ بھی اخذ کر سکتے ہیں. ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پاؤں میں رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے بسما بیٹی کی اپیل لے کر، جو میں نے جملہ دو بار دہرایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپیل ایکسیپٹ کر کے درخواست کہا کہ میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ آج کے بعد آپ احتجاج نہیں کریں گے. ہم سے کمٹمنٹ لے لی اور بطور سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں ہدایت دے دی کہ چونکہ کیس ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے، لہٰذا اب آپ احتجاج نہیں کریں گے، انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہوگی. اور یہ بسما بیٹی سے کہا، اور اسی انداز کی گفتگو اسلام آباد لارجر بینچ کے سامنے مجھے بھی کہی ڈائریکٹ جب بات کر رہا اس انداز کے کہ اب آپ صحیح پلیٹ فارم پہ آئے ہیں جہاں سے انصاف ملنا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہیں سے آپ لیں گے. اب ہم تو اپنی زبان پر قائم ہیں. وہ سڑکوں کا احتجاج اس دن سے بند کر دیا. اب احتجاج کریں تو بولیے کس کے خلاف کریں؟ نہ سپریم کورٹ کے خلاف کر سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ کے خلاف، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف. اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ثانیہ ماڈل ٹاؤن اینٹی ٹیرورزم عدالت، جو انسداد دہشت گردی عدالت، وہاں بھی ایک ملزم نے درخواست دے دی کہ اس کیس کو دہشت گردی کی عدالت سے بھی خارج کر دیا جائے اور عام عدالتوں میں چلایا جائے. یہ دہشت گردی کا واقعہ ہی نہیں. اس درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر کے اب اس کے اوپر بحث رہتی. اب وہ انہی ملزمان کا وکیل، ابھی ان تک بحث نہیں ہوئی. چونکہ بحث نہیں ہوئی تو سارا کا سارا کیس ماڈل ٹاؤن کا رکا ہوا نہیں. آپ اندازہ کر لیں، روکنے کے لیے تنکے کا سہارا لے کے بھی کام کر دیا، مگر انصاف فراہم کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہم کسی پر مزید الزام نہیں دیتے، صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں. سوال آپ کا بڑا ریلیونٹ ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آپ انفر کر سکتے ہیں خود. ڈاکٹر صاحب میرا نام عدنان شیخ ہے، میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرامن جدوجہد کی، اور جب سے یہ واقعہ ہوا 7 سال گزر گئے ہیں. اب نہ عدالتوں سے آپ کو انصاف مل رہا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں. اب اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ دوبارہ دھرنا دیں گے، حکومت کے خلاف نکلیں گے؟ اور جو عمران خان نے وعدے کیے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ وعدے پورے کریں گے؟ دیکھیے، آپ کا سوال بالکل ریلیونٹ ہے. ہمارا لاہ عمل یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز زبان سے طے کر چکے ہیں، سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ کر چکے ہیں، ہم اپنے عمل میں کوتاہی نہیں آنے دیں گے. دوسرے کے عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے. ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے ہر پلیٹ فارم پر. ہمیشہ ایک درخواست خارج ہوگی دوسری دیں گے، خارج ہوگی تیسری دیں گے، لائرز کی ٹیمیں ہائر کریں گے. جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم پرامن طریقے سے آئین اور قانون کی جنگ عدالتوں میں لڑتے رہیں. یہ لایا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا نام عمران بٹی اور سما ٹی وی سے میرا تعلق ہے. یہ آپ جو جتنی سٹرگل اور جتنا آپ اپنا لاہ عمل بتا رہے ہیں، کیا یہ پاکستان میں آ کر آپ خود نہیں اس کو چینج کر سکتے، اس کو سرپرائز نہیں کریں گے اور اپنا پاکستان میں آنے کا شیڈول بتا دیں گا، واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بیٹے، آپ کا بھی سوال اچھا ہے، پوچھنے والی بات تھی.
دیکھیے جب تک میرے چاند سڑکوں کے عوامی احتجاج کا پیریڈ تھا اس وقت تو میرا فزیکلی پریزنٹ ہونا ریلیونٹ تھا, میں لیڈ کر رہا تھا. اب یہ کیس تینوں سطح کی عدالتوں میں ہیں, احتجاج بند روک دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی میں نے اپیئر نہیں ہوا بطور وکیل, ہمارے لائرز ہیں, ان کی ٹیم اپیئر ہوتی. میں تو آپ کو پتا گواہ بھی نہیں ہوں. 17 جون 2014 جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں تو پاکستان میں ہی موجود نہیں تھا. میری آمد تو 27 جون کو ہوئی ہے. یہ تو ظلم سارا میری عدم موجودگی میں ہوا, تو میں تو ایک وٹنس بھی نہیں ہوں, اور نہ میں بطور وکیل اپیئر ہوتا ہوں, نہ ہی ہائی کورٹ میں نے اپیئر ہونا ہے, نہ سپریم کورٹ. اس سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ خصوصی اجازت چیف جسٹس آف پاکستان نے دے دی تھی مجھے, اور مجھے سماعت کر لیا تھا, اور اس کے نتیجے میں جی آئی ٹی بن گئی. اب قانونی بحثیں ہیں اس کے بعد ساری, اور وہ ہمارے لائرز کی ٹیم ہے. اس میں بیرسٹر علی ظفر ہیں, ہماری لائر ٹیم کے سربراہ بیرسٹر علی ظفر. اس میں خواجہ طارق رحیم ہیں. اس میں ہمارے ڈاکٹر صدیق اظہر ہیں, صدیق اظہر صاحب ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا ہیں. پھر ہمارے مخدوم مجید حسین قریشی ہیں, محرم بالی ہیں. ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے, چودھری نعیم الدین. پھر ہمارے تحریک کے اپنے جو لائرز ہیں وہ ٹیم پوری الگ ہے معاملت کے. تو پاکستان کے ٹاپ کے لائرز ہائر کیے ہوئے ہیں ہم نے. ڈسٹرکٹ یعنی کورٹ کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے لیے بھی, ہائی کورٹ میں بھی 2 اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں, اس کے لیے بھی سپریم کورٹ میں بھی. اب تو ساری عدالتوں کے اندر پیشی ہونی ہے. میں پاکستان میں پرسنلی آؤں یا نہ آؤں, میرا براہ راست کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں. نہ میرا بیان ہونا ہے, نہ میرے دلائل ہونے. وکلا کی جنگ ہے اور پلیٹ فارم عدالتیں ہیں, وہ لڑ رہے ہیں ہم اس میں بھرپور طریقے سے. میں ہر وقت وکلا کے ساتھ رابطے پہ رہتا ہوں, مشاورت پہ رہتا ہوں, اپڈیٹس لیتا ہوں, ان کو ہدایات ان سے لیتا ہوں, ان کو دیتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا نام محسن بلال ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس کیس کو ہم ایک طرف رکھ دیں, جہاں سے معاملہ شروع ہوا وہ آپ کی تحریک تھی اور آپ کا نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اور آپ نے کیٹاگوریکلی بار بار اپنی ریلیوں میں, دھرنوں میں یہ بات کی تھی کہ یہ موجودہ نظام کسی غریب کو ریلیف نہیں دے سکتا, اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. چلے کیس کے لیے تو ہم آپ سے نہیں ریکویسٹ کرتے, وہی چہرے ہیں. اسمبلیوں میں صرف ایک چہرہ ہے, عمران خان اوپر بٹھا دیا گیا ہے, باقی سارے وہی چہرے ہیں, آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو وہی نعرہ لے کر کیا آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, کیونکہ ایک قائد انقلاب کی اس قوم کو پھر ضرورت ہے, اور لگ رہا ہے کہ قوم پھر عمران خان سے مایوس ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی رہی, آپ کی نشستیں بھی ہوئیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان واقعی ایک لیڈر ہے اور ایک وفا شناس شخصیت کے مالک ہیں؟ چند آپ نے جو سوال 3 سوال کیے کم و بیش, جو آخری حصہ کیا عمران خان صاحب کی شخصیت پر کمنٹ پر, اس سے بھی میں معذرت خواہ ہوں, میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا, اس کے بعد دوسری بات آپ نے کی ریاست بچاؤ, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. وہ جو نعرہ دیا تھا, آج بھی میرا نقطہ نظر وہی ہے, اس ملک میں سیاست نام کی کوئی شے نہیں ہے. سیاست نام کی کوئی شے نہیں ہے. اس ملک میں سیاست نام کی کوئی شے نہیں ہے, اور جب تک یہ نظام رہے گا اس وقت تک اس ملک کے غریب کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. یہ نظام طاقتور لوگوں کے لیے ہے, یہ بات بھی درست ہے. اب ایک تیسری بات آپ نے کہی کہ میں پھر آؤں اور اسٹرگل کروں. میرے چاند, میں باوجود یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ سے کہا ہے, اس ملک میں سیاست نہیں ہے, سیاسی اسٹرگل نام کی کوئی شے نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نام کی کوئی شے نہیں ہے, پولیٹیکل پروسیس کے نام کا کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں. میں اس ملک میں آپ جانتے ہیں پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا ہوں, اور وہ اعلان میں نے لفظوں میں نہیں کیا, معنن کیا ہے.
دیکھ کر کیا ہے. اور میں نے آپ کو معلوم ہے کہ لائف میں پہلے کبھی پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ بات ریکارڈ پر لا رہا ہوں. 1993 میں پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ ہم انتخابی سیاست کو سسپینڈ کرتے ہیں، جو 1999 تک 6-7 سال تک معطل رکھا انتخابی نظام میں حصہ لینے کو. پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ نہیں کی. 1999 میں پاکستان عوامی اتحاد بنا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ساری پارٹیز تھیں، انہوں نے مجھے اپنا سربراہ منتخب کیا. میں نے بھرپور رول ادا کیا، بھرپور اسٹرگل کی. 1990 میں جب 89 میں پاکستان عوامی تحریک بنائی، میں نے بھرپور جد و جہد کی. ملک کا کوئی کونا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے افغانستان کی سرحد سے لے کے کراچی کے سمندر تک، ادھر کشمیر کے آخری کنارے سے لے کے چاخی چمن کے آخری کونے تک کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جہاں میں نے دورے نہیں کیے، اسٹرگل نہیں کی. میں نے حق ادا کی. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام کے اندر سفید پوش آدمی، شریف آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، با کردار آدمی، دیندار آدمی، کمٹمنٹ والا آدمی، رحم دل آدمی، جو ظالم نہیں ہے، جو ڈاکو نہیں، جو قاتل نہیں، بدمعاش نہیں، لٹیرا نہیں ہے، اور کھاتا پلاتا اور کھاتا کھلاتا نہیں ہے، جو اس کماش کا نہیں ہے، اس کے لیے اس سیاسی نظام میں کوئی جگہ اور سپیس نہیں. ہم نے عارضی طور پہ انتخابی نظام کی اس انتخابی سیاست میں حصہ لینے کو سسپینڈ کیا تاکہ اپنی جماعت کو گراس روٹ لیول تک لے جا کے پھر دیکھیں. 99 میں پھر بحال کی اسٹرگل، 3-4 سال اسٹرگل کی، 5 سال 99 سے 2004 تک، جس میں میں خود ایک الیکشن آیا تو پہلی بار میں نے حصہ لیا، الیکٹ ہوا پارلیمنٹ کے اندر. اور آپ جانتے ہیں، اور آپ میں سے شاید جو نیو کمر ہیں ان کو شاید ڈیٹیل نہ معلوم ہو، میں نے پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کر آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے سرے سے نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی بات. اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دھندے اور ترجیحات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اور وہاں میں نے رات دن تماشا دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف تماشا ہے، اور قوم کو جو نشر کیا جاتا ہے ٹی وی پر وہ تیار شدہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ان سٹیٹمنٹس کا جو کچھ نشر ہوتا ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو اور تقریریں کی جاتی ہیں، پارلیمنٹ میں آ کے کچھ اور باتیں اور مصروفیات ہوتی. میں نے دیکھ کر کہ یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہاں دوغلا پن ہے، اندر اور کردار ہے، باہر قوم کو بتانے کا اور ہے. میں نے ریزائن کیا. ریزائن کر کے ہم نے نظام بدلنے کی جد و جہد شروع کی. شعور بیدار کریں. 2004 سے لے کے 2014 تک 10 سال اور سٹرگل کی. پھر اس کے بعد 2014 سے آنورڈ چلتے رہے، 2018-19 تک پھر یہ شعور کی بیداری کی سٹرگل کرتے رہے. حصہ نہیں لیا انتخابی سیاست میں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پھر وہ دھرنے دیے تھے، پورے پاکستان میں احتجاجی ریلیز کی تھی. 2013 کے الیکشن میں نہیں گئے، 2018 کے نہیں گئے، کہ جب تک نظام یہ ہے اس وقت تک اس ملک میں کوئی سفید پوش، نیک کردار، ایماندار، عوامی نمائندہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. اسے اقتدار کی کوریڈورز تک پہنچنے کے لیے کچھ اور دھندے کرنے پڑتے ہیں، کچھ اور ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. اس میں ایمان، دین، کمٹمنٹ، ضمیر، کردار پیچھے چلا جاتا ہے. یہ سب ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور کوالیفائی ہونے کے لیے، اس کوریڈور میں پہنچنے کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، وہ میں یا میرا کارکن وہ حاصل نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی میں نے، آپ کو معلوم ہے آج 2 سال گزر گئے ہیں، شاید تیسرا سال جا رہا ہے، میں نے پاکستان کی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اب میں پاکستان کے لیے جو خدمات پہلے دے رہا تھا وہ میں دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا. ایک ریفارمز کا ہے، نقطہ نظر، کمٹمنٹ ہے. سوچ کی میں شعور کی آگاہی ہے، نور دینا، روشنی دینا، رہنمائی کرنا، فکر درست کرنا، سمت درست کرنا، وہ کام میں کر رہا ہوں. تجدید کرنا، اصلاح کرنا، یہ کرتا رہوں گا. مگر رہ گئی پالیٹکس، میں اس سے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر چکا ہوں، اور پالیٹکس نام کی کوئی شے رہی بھی نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب نذیر بھٹی ARY نیوز سے میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو آپ نے بیرسٹر علی ظفر کا نام لیا, صدیق اظہر کا نام لیا, خالد رانجھا, یہ بڑے نام ہیں ہمارے ملک کے جو اس لیگل ٹیمیں ہیں, ان میں ایک بڑے نام ہیں. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ لا کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں, پڑھاتے بھی رہے ہیں لا کو, کہ جو وکیل ہے وہ اپنے من پسند جج کے پاس لگوا لیتا ہے کیس, اور یہ کام اس کا جو ہے نا وہ ریڈر بھی کر لیتا ہے, منشی جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو آپ کو یہ جو بڑے نام ہیں, یہ آپ کے کیس کو کیوں نہیں اپنے لگوا سکے؟ من پسند نہ ہی سے کسی جج کے پاس ہی لگوا لیتے جو آپ کو واقعی انصاف دے دیتا. میں بتا دیتا ہوں بیٹے آپ کو, اس ملک کے ہزارہ وکلا, میں صرف پڑھاتا ہی نہیں رہا ہوں, ہزارہ وکلا اور ججز میرے شاگرد, یعنی پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب تک بھی لوگ میرے شاگردوں میں سے پہنچے, جنہوں نے لا پڑھا مجھ سے یونیورسٹی لا کالج لاہور میں, پنجاب یونیورسٹی میں. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب تک بھی پہنچے. تو میں میرے چاند اس پوری سٹوری کو خوب جانتا ہوں. من پسند کے جج کے پاس لگوانا وکیل کا بس اس وقت ہوتا ہے جب دوسری طرف ان سے کہیں بہت بڑا طاقتور فریق نہ ہو, دو سول لوگ ہو نا عام, یعنی آپ کا کیس ہے اور ایک دوسرے سیاسی کا کیس ہے, آپ کا کیس ہے, آپ کے محلے دار کا کیس ہے, ایک بزنس کے پارٹنرز کا کیس ہے, سول میٹرز ہیں, کامن شہری ہیں, ان کے کیس ہوں تو ان میں جو رابطہ کٹ تو نہیں کیا؟ انہوں نے تہاڈی نیابت جڑا نا وہ پرانے ریکارڈ تو واقف نے کہ پہلا سوال ہمیشہ تسی کرتے ہوندے سو, تو انہوں نے تہاڈے تے حق شفا استعمال کر دے تہاڈے کولوں پہلے سوال کر لیا. جی سوری, Recording in progress. اگر امپائر کو آپ جانتے ہیں تو بتا دیں, پھر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. میں جی نہیں, وہ نعرہ عمران خان صاحب کا تھا, اور ہم نے نہ یہ کبھی کہا تھا نہ آج کہتے ہیں, لیکن میری آواز کٹ گئی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کتنی گفتگو آپ سن سکتے, میں صرف اختصار پر جملے دو دوہرا دیتا ہوں, پھر کٹ گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا بڑا آسان سا ایک سوال ہے. یہاں پہ یہ میری بہنیں بیٹی جانتا ہوں, جب میں جماعت اسلامی کی درسگاہ میں ذیلی تعلیم اور آپ جماعت کے اندر ایک استاد تھے, شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کے استاد تھے, لہذا اگرچہ براہ راست ان سے میں نے درس و تدریس کا سلسلہ نہیں چلایا ہے, لیکن ان کو میں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں, کیونکہ یہ ان دنوں استاد تھے. اور ایک بار جب ہم امتحان دے رہے تھے, یہ اس کے سپرنٹینڈنٹ مقرر ہو چکے تھے. غلام نبی نوشہری صاحب نے اپنی شخصیت کے بارے میں بچپن سے ابھی تک کے حالات کو اس کتاب میں بیان کیا ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ خالد رحمان صاحب نے جن واقعات کی طرف اشارہ